تو جب صبح مزدوری کے لیے آپ نکلیں، جب صبح آپ کارخانے آنے کے لیے نکلیں، فیکٹری جانے کے لیے نکلیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا داری کے لیے نکل رہے ہیں۔ اپنی نیت کا قبلہ درست ہے۔ اگر اپنے لیے کمانے نکلے کہ مالک مجھے کسی سے محتاجی نہ ہو، اگر بچوں کے لیے کمانے نکلے ہیں یا آپ ان کے لیے کما رہے ہیں کہ یا اللہ جو میرا معذور بھائی ہے، جو بھتیجا ہے، میں اس کو بھی دوں گا ساتھ، تو آپ کا یہ دنیا کمانا دنیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مانتے ہیں یہ بھی راہ جہاد پہ نکلا ہوا۔ تو اسلام تو اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اسلام اپنا ضابطہ دیتا ہے کہ خالق کو نہ بھول جانا، رزق کماتے کماتے کہیں رازق کو نہ بھول جانا۔ اگر میں اس فیکٹری کا ملازم ہوں اور میری مالک سے نہیں بنتی، مجھے بتائیں میں کتنے دن رہ لوں گا یہاں؟ میں مالک کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تو مجھے فیکٹری والا رکھے گا؟ یہ ایک فیکٹری والا گوارا نہیں کرتا کہ جو میرا وفادار نہیں میں اس کو اپنی فیکٹری میں رکھوں کیوں؟ کیا خیال ہے جو خالق کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کا وفادار نہ نکلے تو وہ پھر بھی اس کو روزانہ عطا کرتا ہو، تو پھر اس کی خالق کی صفت کریمانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قبل اس سے کہ وہ حساب دینا پڑے ہمیں رحمتوں کا، میں اور آپ اس کی دہلیز پہ آ جائیں۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنا سیکھیے۔ یہ زندگی کی وہ معراج ہے جو مومن کو نصیب ہوتی ہے جب پنجگانہ سجدے کی اس کو توفیق حاصل ہو جائے۔ دوسرا کام، ایک تو ہم پنجگانہ نماز کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی سجدے کی تلقین کریں۔ دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی جب ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا پھر ان کے نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو۔ باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ جس وقت ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اس وقت بھائیوں میں میل ملاپ باہر کیف رہتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں بعض اوقات ہم جو بہن بھائیوں سے نبھا رہے ہوتے ہیں اور ہم کبھی ماں باپ کے سامنے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بس ماں کی وجہ سے تیرے ویڑے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے بس میں تو باپ کی وجہ سے آتا ہوں ورنہ میں تجھے کیا سمجھتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ کتنا سخت جملہ ہے جو ماں کا کلیجہ توڑ دیتا ہے۔ ماں سوچتی ہے یہ آج میرے لیے تو آتا ہے، اگر کل میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو یہ جملہ مت بولیے۔ اگر آپ بھائیوں سے نبھا رہے ہیں، آپ بہنوں سے نبھا کر رہے ہیں تو دل کھول کے کریں۔ پھر نبھا بھی کر رہے ہیں، شادیوں میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ماں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ نہ کہیں ماں کی وجہ سے آتے ہیں، دل میں یہ سوچے ہم کسی کی وجہ سے نہیں آتے، ہم اپنا رسول اور اپنا رب راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نیت داخل کر لیں، ہم اپنے ماں باپ راضی کرنے کے لیے، دل میں سوچئے اور پھر معاف کر دیجئے۔ خطائیں سب سے ہوتی ہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں سے نبھا کیجئے، یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق پہ برکت ہو، وہ اپنے بہن بھائیوں پر، ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے کسی جگہ سے یہ بات سنی، تو میرے بہن بھائی پیسے میرے سے ادھار مانگتے تھے، اللہ نے مجھے دیا بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں میں جب دیتا تو تھوڑا پریشان ہو جاتا کہ یار ابھی پچھلے مہینے دیا تھا پھر یہ مانگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے طے کیا کہ 10% اپنی آمدن کا جو پروفٹ ہے اس میں سے وہ میں بہن بھائیوں کو دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے الگ اکاؤنٹ ان کا کر دیا ہے اور 10% پروفٹ میں ان کو نہیں بتایا لیکن میں ان کا نکال دیتا ہوں، جب کوئی مانگتا ہے میں اس میں سے دے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس وظیفے کی اتنی برکت ہوئی ہے اب میرے بہن بھائی اپنی روٹین سے مانگتے ہیں، وہ مانگتا تھوڑے ہیں، اللہ اس بینک کے اس اکاؤنٹ میں بیچتا زیادہ ہے، یعنی جو 10% ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ مانگتے ہیں تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی کہ ان کے تو آئے پہلے پڑے ہیں۔ جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے اپنوں پہ خرچ، میرے حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں جوڑا کرے۔ یہ دین ہے، اس کو سیکھیے، بہنوں پہ شفقت کیجیے، بھائیوں پہ رحمتوں کے بازو پھیلا کے رکھیے۔